السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بیچ میں غائب ہو گیا تھا کیونکہ کچھ ایشو چل رہے تھے، کچھ چیزیں تھیں، بیمار بھی تھا، سارے معاملات تھے، تو اسٹڈی کو بھی ٹائم دینا تھا تو وہ ٹائم ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ اب تھوڑا سا ہم نے ٹائم نکالا ہے، ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ہم کھڑے ہوئے ہیں بس اسٹیشن پر، اور بس جو ہے وہ 20 منٹ لیٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام تھوڑا سا، کیونکہ آئی لینڈ ہے تو چھوٹا سا، لیکن ٹرانسپورٹ اس کی آپ کو تھوڑا سا ڈیلے کرا دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ آئی لینڈ آئیں، آپ نے ٹرانسپورٹ کے لیے ہمیشہ 1 یا آدھے گھنٹے کا آپ نے مارجن رکھ کے ہی چلنا ہے، کہ کبھی کبھار لیٹ ہو جائے تو آپ کی بچت ہو جائے، نہیں تو آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ گاڑیاں آتی ہے لیکن وہ آتی ہیں، وہ ڈیفرنٹ روٹس کی ہوتی ہیں، اور وہ وہاں پر نکل جاتی ہیں، پھر آپ وہ اور زیادہ لمبا ٹائم گزر جاتا ہے۔ خیر، سین کچھ ایسے ہے کہ آج ہم نے سوچا کہ چلو اپنا ٹرانزیشن پیریڈ جو تھا ہمارا، ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم آئے تھے ستمبر میں یہاں پر، اور ستمبر میں آنے کے بعد ہم نے بہت سی چیزیں یہاں پر سیکھی۔ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز گریجولی ہوتی ہے، تو اب میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گائیڈ کروں گا کہ جب آپ آئیں تو آپ نے کن چیزوں کو اپنے ساتھ ایز ریڈی رکھنا ہے، کن چیزوں کو یہاں آ کر آپ نے اپنا سپیڈ اپ کر دینا ہے۔ دیکھیں، جب آپ پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 3-4 چیزیں تو مسٹ چاہیے: پی پی ایس این نمبر، آئی آر پی، پروف آف ایڈریس، بینک اکاؤنٹ، اور آپ کی جو اپنی انشورنس ہے جو آپ پاکستان سے کرا کر آئیں گے۔ اور پی پی ایس اور آئی آر پی یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ یہاں پہ بہت مشکل ہوگی، اس لیے یہ چیزیں آپ نے آتے ساتھ ہی تیار کرنی ہے۔ اچھا، سین ایسے ہے کہ آپ نے اکوموڈیشن پہلے اپنی کر لی ہے، اکوموڈیشن ہوگی، آپ کی سارے معاملات ہو چکے ہیں۔ آپ جب یہاں آ جاتے ہیں، آئی لینڈ میں لینڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے پی پی ایس کی اپوائنٹمنٹ ساتھ ہی لے لینی ہے، یا اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے آئی لینڈ میں جو کہ آپ کو پروف آف ایڈریس دے دے تو اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ان لوگوں نے کچھ چیزیں چینج کر دی ہیں، وہ کر دیا ہے کہ آپ کا جو لینڈنگ سٹیمپ ہے، لینڈنگ سٹیمپ کی ڈیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو شو کرنی ہوتی ہے کہ آپ 16 ستمبر کو آئے تھے یا 17 ستمبر کو آئے تھے، واٹس ایور جو بھی ڈیٹ تھی وہ آپ کی اس کے اوپر ایڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح آئی آر پی کا بھی سنیریو ہے، لیکن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے یہاں آتے ساتھ ہی کرنا ہے۔ پھر آپ نے آنا ہے، آپ نے پی پی ایس آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کو سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ ڈبلن سے ہٹ کے کسی کاؤنٹی کی لوکیشن پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کی وجہ کہ ڈبلن میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور وہ پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ ڈبلن میں رہ رہے ہو اور کسی اور کاؤنٹی میں، جیسے میتھ ہے، روتھ مائنز ہے، اس طرح کی جتنی بھی آس پاس ہیں کاؤنٹیز، لمرک ہو گیا ایک الگ شہر، الگ ہے، گالوے ہو گیا، تو اگر آپ وہاں سے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ اپوائنٹمنٹ آپ کی جلدی آ جاتی ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کریں، 15-20 منٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں سکون سے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کا پی پی ایس ہو جائے، آپ نے اپنے آپ کو ریونیو کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے، کیونکہ ٹیکس دیے بغیر تو آپ کا گزارا مشکل ہے یہاں پہ۔ کیش کی جابز آپ کو ملتی نہیں ہیں، اور کیش کی جاب تو ہوتی بھی اللیگل ہے، کیونکہ اگر آپ اس میں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ آپ کو بہت سے آپ کے امیگریشن کے چیلنجز دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وارننگ مل بھی جائے تو آپ کا وہ ایڈ ہو جاتا ہے آپ کے ویزا ہسٹری کے اندر۔ تو اس لیے جب آپ اسٹوڈنٹ آئیں تو ظاہر ہے وہ اسٹرگل ایک ہوتی ہے، ہر
بندہ اس فیز سے گزرتا ہے، اس فیز کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کے گزرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو۔ اور جابس کے لیے تو آن لائن ہی ہے، باقی آپ ڈور ٹو ڈور جو بھی جا سکتے ہو۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو اور جاب جو ملتی ہیں، تو اور جابس کے لیے آپ کو خود سے وزٹ کرنا پڑتا ہے اسٹورز پہ، یہ وہ، لیکن مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے۔ اور اینڈ پہ یہی ایک میرا میسیج ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے کہ ایک اسٹرگلنگ فیز تو ہے، لیکن ہر بندے کی اسٹرگل ڈیفرنٹ ہے، ہر بندے کا ایک نصیب ڈیفرنٹ ہے۔ تو بی آپٹیمسٹک، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے اور اپنے سفر کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ آہستہ آہستہ ہر چیز اسٹریم لائن ہو جاتی ہے، صبر اور تحمل سے اور توکل سے اپنے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے حالات بہتر ہوں گے۔ تو جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہوں گے تو ہوں گے، تو اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جو باہر اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں اور جو آنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو ایک پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کے لیے نیک خواہشات، اور بی پریپیئرڈ، کیونکہ اسٹرگل ہوتی ہے، آتے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے، ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ تو اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لنکس میں نیچے دے دوں گا جو ضروری ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا آنسر انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ تو اپنا ضرور خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔